الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس معاملے پر الیکشن کمیشن کی تاخیر کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس معاملے کا فیصلہ نہ ہونے سے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ایک طرح کے آئینی بحران کی نظر ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اس معاملے پر غیر ضروری تاخیر کیوں کر رہا ہے اور آخر اس تاخیر کا مقصد کیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے دائر تمام درخواستوں کو یکجا کر کے درخواست پر کھلی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں کی ایس آئی سی میں شمولیت کی دو واضح وجوہات تھیں۔ ایک، اس بات کو یقینی بنانا کہ ان امیدواروں کو آرٹیکل 63A کے مطابق پارٹی ڈسپلن کے تحت لایا جائے، اور دوسرا مقصد پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کا حصول ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بغیر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، اور اگر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ تاہم کئی قانونی ماہرین اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس انتخابات کے بعد 21 دن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ اصرار کہ پارلیمنٹ کے مکمل ہونے تک قومی اسمبلی کے اسپیکر یا وزیر اعظم یا صدر کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا بھی غلط ہے، کیونکہ پارلیمنٹ زیادہ تر انتخابات کے بعد نامکمل رہتی ہے۔ جب کچھ قانون ساز متعدد نشستوں پر جیت جاتے ہیں تو انہیں اپنی اضافی نشستیں چھوڑ کر صرف ایک نشست رکھنا ہوتی ہے۔ تاہم مخصوص نشستوں کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اگرچہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی شق موجود نہیں ہے جو کسی بھی پارٹی کی طرف سے مکمل طور پر نئی فہرست جمع کرانے کی اجازت دے، اس لیے یہ ایک منفرد تکنیکی صورتحال ہے۔ اس الجھن میں مزید اضافہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان خصوصی نشستوں پر اپنی حصہ داری کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج اس معاملے میں ایک نیا ٹوئسٹ دیکھنے میں آیا کہ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی جانب سے سینیٹر علی ظفر کو خط دکھایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل خود ان نشستوں کی خواہش مند نہیں ہے، مگر بعد میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اس دعوے کی نہ صرف تردید سامنے آ گئی بلکہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ خط کے متن کا مطلب بھی یہ نہیں ہے۔ کئی حلقوں کے مطابق اس تازہ تنازع سے بچا جا سکتا تھا اگر الیکشن کمیشن اب تک یہ فیصلہ کر لیتا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ ای سی پی نے کل بھی سماعت میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس معاملے کو ملتوی کر کے پھر سے اس پر دوبارہ کارروائی شروع ہو گئی۔ ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ اس تنازع کو کیوں طول دیا جا رہا ہے، فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ پینل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، ابصار عالم، زیغم خان اور افتخار احمد۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پروگرام کا پہلا سوال، قومی اسمبلی اجلاس، اسپیکر، وزیر اعظم، سینٹ اور صدارتی انتخابات، سب کی نظریں قومی اسمبلی کی 25 مخصوص نشستوں پر۔ الیکشن کمیشن فیصلہ دینے میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ زیغم صاحب۔ دیکھیے، جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا تو تعلق جا کے بنتا ہے الیکشن کمیشن کی نیت سے، انٹینشن سے۔ ہمیں انٹینشن تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی اٹھا رہی ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز بھی اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے بھی اور دنیا بھر کے بھی۔ اب آپ دیکھیے، جو مخصوص نشستوں کا تصور ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو مناسب نمائندگی دی جائے اور اقلیتوں کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے۔ اب یہ نمائندگی کیسے دی جائے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ یہ نمائندگی ان کو پارٹیوں کی سیٹس کے تناسب سے دی جائے گی۔ یعنی یہ تصور کیا جائے گا کہ اگر کسی پارٹی نے زیادہ سیٹیں لی ہیں تو ظاہر ہے انہیں خواتین نے بھی تو ووٹ دیا ہے نا، اسی حساب سے تو اس کو زیادہ سیٹیں ملے، اور اس کو اقلیتوں نے بھی ووٹ دیا ہے تو ظاہر ہے ان کی اتنی زیادہ نشستیں۔ آئین صرف یہ کہتا ہے، اس سے آگے کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ اب الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے اور ضرور کی گئی ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے اپنے جو لسٹ ہیں ریزرو سیٹس کے لیے خواتین کی اور اقلیتوں کی لسٹیں فراہم کریں گی، اور ان لسٹوں کی بنیاد پر ان کو، کیونکہ یہ پریفرنس ہوگی ان کی، وہ کس کو چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو سیٹیں ایلوکیٹ کی جائیں گی۔ الیکشن ایکٹ کہتا ہے، لیکن الیکشن ایکٹ کہیں یہ نہیں کہتا، کوئی پیونیٹیو کلاز نہیں ہے اس میں کہ اگر آپ نے نہیں کرائی تو پھر آپ کو ڈینائی کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ چیز ہے جو ٹیکنیکل بات نکال لی گئی ہے۔ حالانکہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ یہ بھی اجازت دیتا ہے، آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ ممبرز جو منتخب ہو کر آئے وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب جب سیاسی جماعت کو انہوں نے جوائن کر لیا تو سیاسی جماعت کا ایک حق بن جاتا ہے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ کر کے سیٹیں نہ دینا، خواتین کی سیٹیں نہ دینا، اقلیتوں کو سیٹیں نہ دینا،
یہ تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو خواتین اور اقلیتیں جو اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہے. پارٹی تو دوسری بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان خواتین اور ان اقلیتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اب جو آپ کی دوسری بات تھی، دیکھیے جہاں تک اجلاس کا تعلق ہے قومی اسمبلی کا، اس کو نہیں روکا جا سکتا. قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں آئین میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے 21 دن میں ہونا ہے. صدر صاحب پہلے بلا لیں تو بلا لیں، ورنہ یہ 21ویں دن ہوگا. یہ فورم، یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کو حل کرنے کا فورم جو ہے وہ پریزیڈنسی نہیں ہے. اس مسئلے کو صدر صاحب نے حل نہیں کرنا، اس لیے اس کا صدر صاحب سے تعلق نہیں ہے. مسئلہ ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن صدر صاحب اس کو اسمبلی کا اجلاس روک کر حل نہیں کر سکتے. اس کو الیکشن کمیشن میں حل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن حل نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ اس مسئلے کو حل کرے گی. درست ہو گیا. افتخار صاحب، سنی اتحاد کونسل میں جو آزاد امیدوار گئے 80 سے زیادہ نشستیں ان کے پاس موجود ہیں. کیا ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ نشستیں نہ دینا، جو بات بھی ہو رہی ہے خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی کو کم کر دینا، سیاسی اعتبار سے اس فیصلے کو اب صحیح کہیں گے غلط کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ سیاسی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کو کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ کر دینا چاہیے، اور یہ نشستیں مل بھی جائیں جن کے لیے اتنی پکار ہو رہی ہے سارے ملک میں، اور اس کو ملک کا سب سے اہم ترین ایشو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی اسمبلی میں بھی جن کی مدد کے لیے ساری پکار ہو رہی ہے ان کو نہ تو کہیں پہ اقتدار ملے گا اور نہ ہی ان کے پاس اتنی نشستیں آ جائیں گی کہ وہ اقتدار حاصل کر سکیں. مجھے دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو حق نمائندگی دینے میں مجھے نہیں پتا، یہ میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا. حق نمائندگی کے میں مخالف نہیں ہوں. حق نمائندگی کسی قانون کے تابع دینا نا، اگر وہ قانون کے تابع دے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دے بھی دی جائیں تو سارے ملک میں جو اتنا شور مچایا جا رہا ہے کہ بہت زیادتی ہوگی، الیکشن میں دھاندلی ہوگی، دھاندلی جاری ہے، اور دھاندلی کی ایک شکل اور ہے. یہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، ساری کی ساری سیٹیں جتنی ان کی بنتی ہیں متناسب حوالے سے، اگر میں ان کو دے بھی دوں تو مجھے یہ جو باتیں کرنے والے، اور آج ان کا ایک لیڈر بھی پی ٹی آئی کا، جو سابقہ پی ٹی آئی اور پتہ نہیں سنی اتحاد کا لیڈر بھی یہ باتیں کر رہا تھا، اس سے پوچھا جائے بھائی یہ تمہیں مل بھی جائیں تو تم کیا فرق پڑ جائے گا؟ سر ہے تو ان کی دینے میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے یہ نہیں بحث، میرے کو یہ بحث میری نہیں ہے. لیٹ دی الیکشن کمیشن جو ہے کنسرن اتھارٹی، میرا سوال الیکشن کمیشن پہ ہے نا باپ سے. میں الیکشن کمیشن کا نہ نمائندہ ہوں، نہ میں الیکشن کمیشن کو جانتا ہوں. میرا تو ایک طریقہ کار ہے، آئین اور قانون کے تابع پاکستان کے معاملات کو چلایا جائے، خواہ وہ ان نشستوں کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ. مثلا جو پہلا سوال ہے قومی اسمبلی اجلاس، اسپیکر، وزیر اعظم، سینیٹر، صدارتی، آپ اس کی بات نہیں کر رہے. یہ سب کچھ میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، قانون اور آئین کے مطابق سب ہوگا. انشاءاللہ یہ اسمبلی بنے گی. آپ اسپیکر بھی منتخب ہوگا، وزیر اعظم بھی منتخب ہوگا، سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے، اور مارچ میں پاکستان کا نیا صدر بھی آئے گا، اور اسی پروسیس کے ذریعے آئے گا. اب اس پروسیس کو روکنے کے لیے جو بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، یہ جب تک یہ پروسیس شروع نہیں ہوتا تب تک تو ٹھیک ہے، معاملہ چلیں گے. پروسیس تو چلے گا، لیکن پھر ایک سوال ہے کہ اب سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں نے جب آج گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی وہ اپنی نشستوں کا نمبر 78 کہہ رہے ہیں، صوبائی بھی ملا کے اس کے اندر شامل ہیں، 78 مخصوص نشستیں چاروں صوبوں کی ملا کے بن جائیں گی. ٹھیک ہے، بالکل. پنجاب چاروں صوبوں کی ملا کے ایک جگہ پہ دے دی جائیں گی ان کو. نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہی. میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ مخصوص نشستیں ابھی آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی مانگ لیا، اگر نہ ان کو دی جاتی ہیں نہ ان کو دی جاتی، کسی کو بھی نہیں دی جاتی، خالی رہتی ہیں، تو پھر نامکمل نہیں رہتی. سن لینا، دینی پڑیں گی بیکاز آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. کس کو دینی پڑیں گی؟ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. اگر ایک حکم ہے، اگر ایک لکونہ لاء میں ہے، اس لکونوں کو ریزالو کرنے کے لیے یہ مسئلہ آئینی ماہرین نے طے کرنا ہے، وکلاء نے طے کرنا ہے، ان کی سوچ نے طے کرنا ہے. دیکھنا پڑے گا اس کے پریسیڈنٹ کیا ہے. آپ نے پچھلے دفعہ ایک کہا تھا کہ ایک پارٹی کو بلوچستان میں دی گئی، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا. دیکھنا پڑے گا نا بہت ساری چیزوں کو. یہ میرے اور آپ کے کہنے پر تو مسئلہ نہیں حل ہونا، اور پھر یہ قومی مسئلہ ہے بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر اس معاملے کو میں مان بھی لوں، آج یہ مان لوں، اور ممکن ہے ابھی گھنٹے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اناؤنس بھی کر دے، تو اس اناؤنسمنٹ سے پاکستان کے بنیادی مسائل میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اسٹرکچر میں کوئی چینج آئے گی. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، اسپیکر صاحب بھی منتخب ہوں گے، وزیر اعظم بھی منتخب ہوگا، سینٹ کا آنے والا الیکشن بھی ہوگا، اور صدر پاکستان بھی آئینی اور قانونی طور پہ منتخب ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا.